میں خوش نصیب ہوں۔ رقیہ اور یوسف کو پتہ نہیں تھا کہ رضیہ بیگم اپنے پورے سسرال میں اور لوگوں کو یہ بات بتا گئی ہیں کہ اس نے رحیل کی بات یوسف کی بیٹی شمسہ سے پکی کر دی ہے۔ رقیہ اور یوسف بچوں اور اپنے کاروباری زندگی میں پھر اسی طرح مصروف ہو گئے، اور بہت کم رقیہ اور یوسف کو موقع ملا کہ وہ اکٹھے سیالکوٹ میں ماں کے گھر جا سکتے۔ شمسہ نے ایف ایس سی میں 96% نمبر لے کر پورے ضلع میں اپنے کالج کا نام اور اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ شمسہ کی اتنی بڑی کامیابی پورے خاندان کے لیے عید کی خوشی سے کم نہ تھی۔ ہاجرہ بیگم نے پہلی بار کھلے دل سے اعتراف کیا کہ نیک اور کامیاب اولاد ماں باپ کے لیے باعث عزت و فخر ہوتی ہے۔ لڑکا یا لڑکی ہونے کی کوئی شرط نہیں، بلکہ شمسہ نے ایک لڑکی ہو کر وہ کامیابی حاصل کی ہے کہ خاندان کے لڑکے بھی اس کو حاصل نہیں کر سکے تھے۔ رقیہ اور یوسف اپنے خدا کے حضور ہمیشہ سربجود رہتے تھے۔ یہ رب العالمین کا احسان تھا کہ اتنے امیر اور بڑے گھروں کے بچے جن کے والدین ان کو بڑی بڑی اکیڈمی سے ٹیوشن پڑھا رہے تھے، شمسہ نے صرف اپنی محنت، قابلیت اور اپنے اساتذہ کے تعاون سے ان سب کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شمسہ کو کالج کی طرف سے گولڈ میڈل دیا گیا اور ساتھ ہی 1,00,000 روپے کا چیک دیا گیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ میں انٹری ٹیسٹ میں بھی بہت نمایاں نمبر لے کر اس کو ایڈمیشن مل گیا۔ رقیہ اور یوسف دونوں کے خاندانوں میں یہ پہلا بچہ تھا جو ڈاکٹر بن رہا تھا۔ یوسف کے دوسرے بچے بھی شمسہ کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ رحیلہ اور سجیلہ بھی اپنی بہن کی طرح بہت محنتی اور لائق تھی۔ کوئی بھی مشکل ہوتی تو شمسہ ان سے پورا تعاون کرتی۔ ابراہیم کا ذہن انجینئرنگ کی طرف تھا۔ اسکول سے ہی اس کو میتھ بہت پسند تھا اور ہمیشہ میتھ میں پورے نمبر لیتا تھا۔ گھر میں بھی کوئی چیز خراب ہو جائے تو ابراہیم کوشش کر کے اس کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ یوسف ہمیشہ اس کو پیار سے انجینئر صاحب کہہ کر پکارتا تھا۔ یوسف کے بچوں کی اپنی ایک دنیا تھی، بلکہ ایک کتابی دنیا تھی۔ جب کبھی وقت ملتا تو رقیہ بچوں کو ادبی کتابیں بھی لا کر دیتی تاکہ ان کو ادب کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو۔ یوسف کا کاروبار اب بہت اچھا چل رہا تھا، اس لیے یوسف نے ایک نسبتاً بڑا اور اچھے علاقے میں گھر خرید لیا۔ پہلا گھر بیچ کر نیا گھر لیا تھا۔ گھر کیا، ایک بہت خوبصورت ولا تھا، بہت خوبصورت سا چھوٹا سا لان، ایک بڑا سا ہال، 4 بیڈ روم، اٹیچ باتھ رومز، کشادہ کچن، لیونگ روم، گیراج، ہر چیز موجود تھی۔ گاڑی ابھی پرانی تھی مگر اس کی حالت بہت اچھی تھی۔ نیا گھر لیا تو یوسف نے ماں جی کو اور اپنے سارے گھر والوں کو اور رقیہ کے گھر والوں کو بھی ختم قرآن پر بلایا۔ سب بہت خوش ہوئے۔ کافی عرصے بعد موقع ملا تھا کہ سب اکٹھے ہوئے تھے۔ ماں جی اب کافی کمزور ہو گئی تھیں۔ اماں جی اب آپ ہمارے ساتھ رہیں، یوسف نے اپنی والدہ کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یوسف، خدا تم کو خوش رکھے اور بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سغرا میرے پاس ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں سیالکوٹ میں بہت خوش رہتی ہوں، ساری زندگی وہاں گزاری ہے، اب اس کے بغیر کہیں دل نہیں لگتا۔ ہاجرہ نے یوسف اور رقیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اماں جی، آپ سیالکوٹ کو نہ چھوڑیں، مگر کچھ دن تو ہمارے ساتھ بھی رہا کریں، رقیہ نے اصرار کیا۔ دادی اماں جی آپ ہمارے ساتھ ضرور کچھ دن رہیں، ابراہیم بھی بولا۔ ابراہیم کو پتا تھا کہ دادی کو اس سے بہت پیار ہے، بلکہ دادی ہی نے اس کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، میں ضرور کچھ دن رہوں گی، آپ سب کے ساتھ مل کر رہنا مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے۔ اس عمر میں والدین کو جتنے پیارے اپنے بچے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ پیارے ان کے بچے لگتے ہیں، بلکہ بڑے بزرگ کہتے تھے کہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ہاجرہ نے بچوں کا دل رکھنے کے لیے حامی بھر لی۔ ویسے بھی رقیہ کے ساتھ ہاجرہ کی ہمیشہ بنتی تھی
اور اس عمر میں وہ اپنے دل کی ہر بات صرف رقیہ ہی سے کر سکتی تھی۔ دونوں بیٹیاں تو اپنے اپنے گھروں میں آباد تھیں، ان کی اپنی اپنی زندگیاں تھیں۔ رقیہ کے ساتھ جب بھی حاجرہ کوئی بات کرتی تو وہ بہت سکون سے سنتی، اور رقیہ ان کے مزاج شناس تھی، اس لیے گھر میں کوئی بھی بات ہو جاتی اور حاجرہ اگر پریشان ہوتی تو رقیہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی اور ان کا دل رکھ لیتی۔ کوئی ایسی بات نہ کرتی جس سے ان کا دل دکھے یا ان کے مزاج کے خلاف بات ہو۔ رقیہ پوری دل جمی سے ان کی باتیں سنتی رہتی۔ یوسف، رقیہ اور بچوں کے اصرار پر حاجرہ لاہور میں رہ گئی۔ یونس اور ناصرہ کے ساتھ سغرا کو خود حاجرہ نے بھیج دیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ ناصرہ کو سغرا کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلی ناصرہ سے گھر کے کام پورے نہیں پڑتے۔ رات کے کھانے کے بعد حاجرہ کے لیے رقیہ نے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تیار کر دیا تھا اور وہیں ان کا بستر لگا دیا تھا۔ اس کمرے کو بچے اسٹڈی روم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جب بچوں کے ایگزام ہو رہے ہوتے تو وہاں دو بڑے بڑے اسٹڈی ٹیبل رکھے ہوئے تھے اور لائٹ بھی بہت زیادہ لگواتی تھی۔ بڑی سی کھڑکی بھی سارا دن کمرے کو روشن رکھتی تھی۔ حاجرہ نے دیکھا کھانے کے بعد تینوں بچیوں نے کھانے کے برتن دھوئے، ٹیبل صاف کیا، شمسہ نے سب کے لیے دودھ گرم کیا۔ رقیہ ہر روز بچوں کو رات کو گرم دودھ پلانے کی عادت ڈالے ہوئے تھی۔ سب بچے دادی کے پاس بیٹھ گئے۔ حاجرہ نے نوٹ کیا ہر بچہ اپنا اپنا کام کر رہا تھا۔ رقیہ اور یوسف ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، لیکن بچوں کسی بھی معاملے میں دخل نہیں دے رہے تھے۔ رات کے برتن دھو کر شیلف میں رکھ کر کچن رحیلہ اور سجیلہ نے صاف کیا اور پھر رحیلہ اور سجیلہ اپنے کمرے میں چلے گئیں۔ شمسہ ابراہیم کے ساتھ اس کے کمرے میں چلے گئی۔ عام طور پر شمسہ اسٹڈی میں لگے ہوئے بیڈ پر سوتی تھی، مگر دادی اماں کے آنے پر رقیہ نے شمسہ کو ابراہیم کے کمرے میں بستر ڈال دیا تھا۔ رات 9 بجے سب بچے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہال میں حاجرہ کے ساتھ رقیہ اور یوسف رہ گئے۔ یوسف نے ٹی وی کی آواز بہت کم کر دی تھی۔ 9 بجے کا خبر نامہ چل رہا تھا، وہی ملکی حالات اور وہی غیر ملکی چالاکیاں۔ ہر روز یہی خبریں ہوتی ہیں، حاجرہ نے خبریں سنتے ہوئے کہا۔ جی ماں جی، جب تک ہر کوئی خود کو ٹھیک نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں اور خود اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یوسف نے ایک عام سی بات مگر بہت خاص انداز میں کہی۔ بس بچے، ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، چاہے دوسرے کا کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، حاجرہ بولی۔ یوسف بیٹے، تمہارا گھر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، حاجرہ نے یوسف اور رقیہ کے پرسکون چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خدا نے تمہیں بہت سعادت مند بچے دیے ہیں، یہ تم دونوں کی تربیت اور محنت کی بدولت ہے۔ خدا تمہارے بچوں کو کامیاب کرے اور بچیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ تینوں کے دلوں سے قبولیت کی دعا نکلی۔ اب تو ماشاءاللہ شمسہ ڈاکٹری کے دوسرے سال میں ہے۔ جی ماں جی، یہ سب آپ کی دعائیں ہیں۔ شمسہ بہت محنت کر رہی ہے، ڈاکٹر بننا بہت مشکل ہے۔ شمسہ کا کالج لاہور میں ہی ہے، مگر ہمارے گھر سے کافی دور ہے، آنے جانے میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے اور شمسہ تھک جاتی ہے، اور اب پڑھائی بھی زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ شمسہ کے ٹیچر اصرار کر رہے ہیں کہ اس سال سے بچوں کو کالج کے ہاسٹل میں شفٹ کر دیں۔ یوسف نے ماں کے ساتھ پہلی بار اتنی تفصیل سے بات کی تھی۔ دیکھو بچوں، آپ دونوں سمجھدار ہو اور یہاں تک اپنے بچوں کو پڑھا کر لے آئے ہو، جو فیصلہ مناسب سمجھو وہی کرو، حاجرہ بولی۔ یوسف کے گھر پورا ایک ہفتہ رہنے کے بعد حاجرہ کے بے حد اصرار پر اور دوبارہ آنے کے وعدے پر یوسف اپنی ماں کو سیالکوٹ چھوڑ آیا۔ حاجرہ کو یوسف کے گھر رہنا بہت اچھا لگا۔ اس نے دیکھا کہ رقیہ کی تینوں بیٹیاں مزاجن بالکل ماں پر گئی ہیں، بہت خاموش، اپنی پڑھائی میں مگن، بہت مؤدب۔ شمسہ حاجرہ کو سب سے پیاری لگی۔ جب رات کو تہجد کے لیے حاجرہ اٹھتی تو ہمیشہ خال کے ایک کونے میں ٹیبل پر شمسہ کو اپنی پڑھائی میں مصروف دیکھتی۔ شمسہ اس قدر مگن ہو کے پڑھائی کرتی
کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی دادی اس کو بہت محبت اور فخر سے دیکھ رہی ہے اور ہاتھ بلند کر کے اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ لاہور سے آنے کے بعد ہاجرہ یوسف کے بچوں کا تذکرہ بہت کم کرتی تھیں۔ ان کو ڈر لگتا تھا کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور خود دل ہی دل میں ان کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ یوسف اور رقیہ کی زندگی میں مشکلات نہ آئی تھیں۔ بہت سے نشیب و فراز زندگی میں آتے رہے، مگر دونوں کو بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے سخت اور مشکل وقت کو خدا کی طرف سے آزمائش سمجھ کر برداشت کیا تھا۔ ایک بار انارکلی میں 5 دکانوں پر رات کو تالا توڑ کر لوٹ لیا گیا تھا۔ یوسف کی دکان بھی ان میں شامل تھی، مگر یوسف نے ہمت نہیں ہاری، پھر سے دکان میں مال ڈالا۔ کچھ بچت کی ہوئی تھی وہ کام آ گئی، اور کچھ رقیہ نے اپنے زیورات بیچ دیے تھے۔ یوسف زیور بیچنے کے حق میں نہیں تھا، مگر رقیہ نے خوش دلی سے کہا، یہ پرانے ہیں، آپ مجھے ان سے اچھے اور جدید زیورات خرید کر دے دینا۔ اور یوں اتنی بڑی مشکل بہت آسانی سے ٹل گئی۔ ویسے بھی ان دونوں کی دولت اور اثاثہ تو ان کی اولاد تھی، اور خدا کا فضل ہمیشہ ان کے شامل ہاں رہا تھا۔ یوسف نے اپنے باپ کو بھی ہمیشہ حلال اور حرام کا فرق کرتے دیکھا تھا۔ وقت چاہے کتنا ہی سخت ہو، یوسف نے ہر جائز طریقے سے رزق حلال اپنے بچوں کو کھلایا تھا، اور رقیہ نے بھی کبھی کوئی ایسی فرمائش نہیں کی تھی جو اس کے شوہر کی استطاعت سے باہر ہو، بلکہ وہ تو خدا کی بندی، خدا کی ہر نعمت پر خدا کا شکر گزار رہتی تھی۔ اور خدا کا شکر گزار بندہ نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی پریشان۔ شمسہ میڈیکل کے تیسرے سال میں تھی، اور وہ کالج کے گرلز ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس سال پڑھائی کافی ٹف تھی، سب بچے جان لڑا کر محنت کر رہے تھے۔ شمسہ کی روم میٹ عذرا لڑکی تھی، جو ملتان سے آئی تھی۔ وہ پہلے سال سے ہی ہاسٹل میں رہتی تھی، بہت ہنسمکھ، بہت ذہین، محنتی اور بہت مضبوط ڈھیل ڈول کی مالک تھی۔ ملتان کے دور کسی گاؤں سے اس کا تعلق تھا، اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ عذرا کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، ورنہ اس کے خاندان میں دور دور تک کوئی میٹرک پاس بھی نہیں تھا۔ عذرا نے میڈیکل کی پڑھائی شروع تو کر لی، مگر اب پتہ چلا کہ ڈاکٹر کہلوانا آسان کام نہیں ہے۔ دن رات کا چین حرام ہو جاتا ہے، کب دن نکلتا ہے کب رات ہوتی ہے، کتابوں میں کتنی چاندنی راتیں گزر جاتی ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ صرف یاد یہ رہتا ہے کہ اس ہفتے اس مضمون کا ٹیسٹ ہے اور اگلے ہفتے دوسرے کا ٹیسٹ ہے۔ عذرا اکثر کہا کرتی تھی، ایک بار میں ڈاکٹر بن جاؤں، اور پھر دیکھو یہ جو لوگ ساری ساری رات سوتے رہتے ہیں اور سارا سارا دن مال میں گھومتے رہتے ہیں، ان سے ایسی ایسی فیس دوں گی کہ میری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ تو شمسہ ہمیشہ ہنس کر کہتی، اچھا تو تم ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈاکو بن رہی ہو؟ تو اور نہیں تو اور کیا کروں، پڑھ پڑھ کر بال سارے جھڑ گئے ہیں، جو بچ گئے ہیں وہ سفید ہوتے جا رہے ہیں، اور دیکھو میری رنگت کیسی پیلی ہوتی جا رہی ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں۔ عذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اکثر اپنے حسن کے بارے میں فکر مند ہو جاتی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، تمہارا رنگ اسی طرح سرخ و سفید ہے، شمسہ اس کے اجالے چہرے کو دیکھ کر کہتی۔ میرا چہرہ اجلا ہے، مگر جو چمک تمہارے چہرے پر ہے اس کے سامنے سارے حسین چہرے ماند پڑ جاتے ہیں۔ عذرا کو اپنی یہ پیاری سی روم میٹ بہت اچھی لگتی تھی، جس کی سادگی اور معصومیت جیسا حسن پورے کالج میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ مگر شمسہ کی زندگی کا محور صرف اور صرف تعلیم تھی۔ پتہ نہیں شمسہ کو پڑھائی سے اس قدر لگاؤ کیوں تھا۔ مانا میڈیکل کی تعلیم بہت ٹف ہوتی ہے، مگر پھر بھی کالج والے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ کا وقت نکال دیتے تھے، کیونکہ مسلسل پڑھائی کر کر کے بچے تھک جاتے تھے۔ تو بچوں کی ذہنی تھکن کو دور کرنے کے لیے کالج والے کوئی نہ کوئی ٹرپ بنا لیتے تھے۔ اس بار بھی کالج والوں نے مری کا ٹرپ بنایا تھا، مگر شمسہ کو بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ 3 دن کا پروگرام تھا۔ عذرا تو بے حد خوش تھی، مگر انہی دنوں عذرا کو بخار ہو گیا۔ موسم تھوڑا سا بدل رہا تھا،
اور نزلہ اور زکام کے ساتھ ساتھ عذرا کو بخار بھی ہو گیا۔ اس سے بالکل نہیں اٹھا جا رہا تھا، اس لیے شدید خواہش کے باوجود بھی عذرا ٹرپ پر نہ جا سکی۔ اور شمسا تو پہلے ہی خوش تھی کہ ان 3 4 دنوں میں وہ اپنی پڑھائی کر لے گی اور اس سیمسٹر میں بھی وہ اور بھی اچھے مارکس حاصل کرے گی۔ شمسا عذرا کے ساتھ ہاسٹل میں رہی۔ ویسے بھی ہاسٹل میں کالج کی کافی لڑکیاں تھیں، صرف دوسرے اور تیسرے سال کے اسٹوڈنٹ ٹرپ پر جا رہے تھے۔ شمسا نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ عذرا کی بھی خوب تیمارداری کی، جس کی وجہ سے عذرا اس کی اور بھی زیادہ شکر گزار ہو گئی۔ تیسرے سال کے فائنل سیمسٹر میں ابھی 2 ماہ تھے، مگر شمسا اور باقی ساری لڑکیاں اس طرح محنت کر رہی تھی جیسے ایک ہفتہ رہ گیا ہو۔ سب نے اپنے اپنے حساب سے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا اور پوری طرح ان کو فالو کر رہی تھیں۔ انہی دنوں شمسا کی دادی ہاجرہ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ یوسف اور رقیہ فوراً سیالکوٹ پہنچ گئے۔ ہاجرہ کی حالت اچھی نہیں تھی، ابھی تک ہاسپٹل میں تھی۔ سارے بہن بھائی اکٹھے ہو گئے۔ یاسر بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر اسی ہفتے آ گیا۔ رضیہ تو دوسرے دن ہی کیسر کے ساتھ بما اپنے تینوں بیٹوں کے آ پہنچی تھی۔ آسیہ امریکہ میں تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اب اتنے سالوں بعد پھر خدا نے اس کو امید دلائی تھی۔ اس کا 5واں مہینہ چل رہا تھا، اس لیے اتنی دور سے وہ اس حالت میں نہیں آ سکتی تھی، مگر وہ دن میں بار بار فون کر کے ماں کی خیریت دریافت کرتی رہتی۔ پورا ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ہاجرہ جب گھر آئی تو یوسف نے بڑا بیٹا ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے ماں کے گھر آتے ہی 2 بکرے صدقے کے دیے۔ پورے خاندان اور محلے والے اکٹھے ہوئے تھے۔ رقیہ نے خالہ سغرا کے ساتھ مل کر سارا انتظام سنبھال رکھا تھا، ہر آنے جانے والے کا خیال رکھتی، کھانے کی ساری ذمہ داری رقیہ پر تھی۔ سب گھر والے ہاجرہ کی صحت یابی پر بہت خوش تھے، اور ہاجرہ بھی اپنے بھرے پورے گھر کو دیکھ کر بہت خوش تھی اور مطمئن تھی۔ ہاجرہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے اس کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ اور وقت دے دیا ہے۔ سب پوتے پوتیوں اور نواسوں کو دیکھ کر شمسا کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ اب وقت اس طرح کا بن گیا تھا کہ رقیہ اور یوسف اپنے گھر سے دور تھے۔ رقیہ کی چھوٹی بہن ریحانہ کی شادی لاہور میں ہوئی تھی، اس لیے اس مشکل وقت میں وہ بہت کام آئی۔ اس کا ایک ہی بیٹا سعد تھا، جو رقیہ کے بیٹے ابراہیم کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ ریحانہ کے سسرال والے بہت اچھے تھے، اس لیے ریحانہ رقیہ کے گھر میں کچھ دنوں کے لیے آ گئی تھی۔ اس کا شوہر ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا تھا، وہ بھی چکر لگا لیتا تھا۔ اسی طرح رقیہ کے بچوں کے اسکول کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ اب خیر سے 10 دن ہو گئے تھے اور حاجرہ کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ یاسر نے بھی واپس آسٹریلیا جانا تھا، نوکری کا معاملہ تھا، اس لیے حاجرہ نے کہا کہ اس جمعے کو سب مل کر کھانا کھائیں اور یوسف لاہور جا کر سب بچوں کو بھی لے آئے تاکہ حاجرہ ان سب سے مل لے۔ اور رضیہ تو بار بار اصرار کر رہی تھی کہ یوسف لاہور جائے اور بچوں کو لے کر آئے۔ رضیہ کا رویہ اب بالکل بدل گیا تھا، بات بات پر رقیہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی، رقیہ کے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتی۔ خاص طور پر شمسا کا ذکر تو اس کی ہر گفتگو میں لازم ہوتا کہ ہمارے خاندان کی ہیرا لڑکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی رحیل کا ذکر خاص بھی ضرور ہوتا۔ ویسے رحیل تھا تو خوبصورت، مگر اس کو وہ اپنے آپ کو خوبصورت ترین بنانے کا گر آ گیا تھا۔ بہت خوبصورت سٹائلش براؤن بال، سرخ و سفید رنگت، اونچا قد اب اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ MBA امریکن یونیورسٹی سے کرنے کے بعد سعودیہ میں ایک بہت بڑی امریکن فرم میں اچھی پوسٹ پر فائز تھا۔ ان سالوں میں رحیل نے اپنے آپ کو بہت نکھار لیا تھا۔ بہترین لباس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت اچھی گفتگو کرنا بھی سیکھ لی تھی۔ اب وہ بہت کم بولتا، مگر بہت دلکش انداز میں بات کرتا۔ رحیل واقعی اب ہیرو بن گیا ہوا تھا، وہ ہیرو جس کو اپنے آپ کا ہیرا ہونے کا احساس تھا، انمول اور سب سے بہترین ہیرا۔ جب یوسف ماجی کے اصرار پر شمسا، رحیلہ، سجیلہ اور ابراہیم کو لاہور سے لے کر آیا تو رضیہ نے بچوں کا ایسے استقبال کیا جیسے وہ ان کے لیے چشمے راہ تھی۔ خاص طور پر شمسا پر تو وہ جی جان سے واری ہو رہی تھی۔ رحیل صاحب نے بھی بطور خاص آج تیاری کی تھی۔
شمسا اسی طرح سادہ گلابی رنگ کے کاٹن کے لباس میں صاف شفاف گلاب کلی جیسی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال گلابی دوپٹے کے اندر سے جھلک رہے تھے۔ بڑی بڑی ڈارک براؤن آنکھیں، ستواں ناک، چمکدار صاف رنگت۔ کوئی بات تو ہے جو رحیل کا دل بار بار شمسا کی جھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ رحیل کو اپنے آپ پر بہت ناز تھا، مگر شمسا نے سرسری سلام و دعا کے بعد دوسری نظر بھی رحیل پر نہ ڈالی تھی۔ یہ بات رحیل کو بہت بری طرح تنگ کرے تھی۔ مجھ جیسے خوبصورت لڑکے سے بات کرنے کے لیے لڑکیاں مرتی ہیں، اور یہ محترمہ اس طرح مجھے نظر انداز کر رہی ہیں۔ خیر، جو چاہے ہو، مگر تو وہ میری ہی ہے۔ رحیل کو اپنی ماں کی بات یاد تھی، بلکہ وہ بھولا ہی کب تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، یہ لڑکی رحیل کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ شاید رحیل یہ بات مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ لڑکی اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پچھلے 3-4 سالوں میں رحیل نے اپنے آپ کو خوب سے خوب تر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خوبصورت وہ تھا ہی، اپنی فٹنس کا شروع سے ہی وہ دھیان رکھتا تھا۔ شمسا کی تعلیم کے اتنے چرچے سننے کے بعد اس نے سعودیہ میں امریکن کالج سے BBA کرنے کے بعد ماسٹرز کیا۔ MBA کے بعد ایک بہترین فرم میں بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہونے ہوئے وہ ایک پل بھی شمسا کی ذات کو نہ بھلا سکا۔ بہت سی لڑکیاں تھیں جو کالج اور آفس میں اس پر فدا ہو پڑتی تھیں، مگر یہ اس کے لیے عام اور نارمل سی بات تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ شمسا کی شخصیت اس کے سامنے ماند پڑ جائے، اور یہی رحیل کا گول تھا۔ اس کو پتہ چلتا رہتا تھا کہ شمسا ٹاپ کرتی ہوئی میڈل کالج پہنچ گئی ہے۔ رحیل نے بھی اپنے کالج میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ وہ غیر ارادی اور ارادتاً بھی شمسا کا مقابلہ کرتا رہتا تھا، اور وہ خود کو شمسا کے مقابلے میں ہمیشہ 200% نمبر دیتا تھا۔ اب جب شمسا اس کے سامنے آئی تو شمسا بالکل اسی طرح تھی جس طرح آج سے 3-4 سال پہلے تھی، اسی طرح سادہ، خاموش۔ پتہ نہیں کیوں وہ رحیل کو کسی خاموش اٹل مضبوط پہاڑ جیسی لگی۔ شمسا بہت ہی کم بولتی تھی۔ رحیل کی نظریں صرف اور صرف اسی کو حصار میں لیے رہتی تھیں۔ شمسا نے تو شاید ایک بار ہی رحیل کو بغور نہ دیکھا ہوگا۔ آتے ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ کچن میں مصروف ہو گئی۔ رحیل بار بار کسی نہ کسی بہانے کچن جا کر اس کو خام خواہ بات کرنے کی کوشش کرتا۔ حالانہ یہ بات رحیل کی شان کے خلاف تھی، مگر اس معاملے میں وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھاتے کھاتے تقریباً 3 بج گئے۔ سب بڑے کمرے میں فرشی دسترخوان پر مل جل کر کھانا کھا رہے تھے، اور حاجرہ بیگم کو فرشی بڑا سا کشن دیا تھا جس کے سہارے وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ بہت دنوں بعد اتنا بڑا دسترخوان اور بھرا ہوا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ رضیہ بھی بہت سنبھل سنبھل کر بات کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد شمسا، رحیلہ اور سجیلہ نے مل کر فروٹ کسٹرڈ بنایا تھا۔ سب نے وہ کھایا اور سب کو بہت پسند آیا۔ یوسف اور رقیہ کی مرضی تھی کہ شام ہونے سے پہلے وہ گھر کے لیے روانہ ہو جائیں، مگر حاجرہ نے اصرار کیا کل صبح ناشتے کے بعد چلے جانا۔ ویسے بھی جمعہ ہفتہ کالج اسکول بند ہوتے ہیں۔ رات کو سارے بچے اکٹھے ہو کر دلان میں بیٹھ گئے۔ شمسا نے دیکھا اب رحیل پہلے کی طرح زیادہ شوخیاں نہیں مارتا تھا، مگر پھر بھی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ مصروف آج کل بہت اچھی فرم میں اچھی پوسٹ پر ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے حاجرہ نے یوسف اور رقیہ کو بلایا۔ جب یوسف اور رقیہ کے ہمراہ حاجرہ کے بڑے سے کمرے میں پہنچے تو سارے بہن بھائی وہاں اکٹھے تھے۔ سب بچے ٹی وی روم میں تھے۔ بڑا سا دلان اب ٹی وی روم بنا دیا گیا تھا۔ جی اماں جی، فرمائیے، یوسف نے حاجرہ کے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ میرے بچوں، خدا تم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور آباد رکھے۔ میرے دل سے ہر وقت تم سب کے لیے دعائیں نکلتی رہتی ہیں۔ بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ خدا نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھو اور اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ماں جی، آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو خدا سارے کام آسانی سے کر دے گا۔ رقیہ نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
یوسف بیٹے، میں نے تم سے پہلے بھی ایک بار بات کی تھی، تم کو یاد تو ہوگی۔ تمہاری بہن رضیہ کی بہت خواہش ہے کہ تم دونوں بہن بھائی آپس میں مل جاؤ اور بچوں کا رشتہ کر لو۔ اب تم دیکھ رہے ہو، رحیل ماشاءاللہ بہت لائق بچہ ہے، بہت کامیاب ہے، پڑھا لکھا بھی ہے۔ رضیہ نے ایک بار پھر وہی فرمائش کی ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے بھی اب اس رشتہ میں کوئی برائی نہیں لگی، بہت مناسب رشتہ ہے۔ شمسہ بھی گھر کی بچی ہے اور اب تو اس کی پڑھائی بھی ختم ہونے والی ہے اور رحیل بھی سیٹ ہو گیا ہے۔ تم اور رقیہ اپنی تسلی کر لو اور آپس میں مشورہ کر لو۔ تمہاری شمسہ قسمت والی ہے، اپنے ہی خاندان میں اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے۔ میری اور تمہارے بھائیوں کی مرضی بھی یہی ہے۔ تم اب سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچو اور پھر بتانا۔ ہاجرہ نے گویا ہر بات طے کر رکھی تھی۔ یوسف اور رقیہ خاموش ہو گئے۔ بظاہر تو اس رشتے میں کوئی خامی نہیں تھی۔ رضیہ یوسف کی بہن تھی اور رحیل بھی دیکھا بھالا لڑکا تھا، بلکہ کسی بھی جگہ رشتے کے لیے رحیل کی بات کی جاتی تو فوراً سے پیشتر اگلے حامی بھر دیتے۔ ٹھیک ہے اماں جی، ہم کو سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں، اور پھر ابھی شمسہ کی تعلیم بھی پوری نہیں ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ شمسہ کے لیے ڈاکٹر بننا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ یوسف نے اب کی بار صاف انکار بھی نہیں کیا، اگرچہ اقرار نہیں تھا۔ کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں؟ آپ کو حق حاصل ہے، خوب سوچ سمجھ کر جواب دیں، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ رضیہ کی خوشی اس کی آواز سے چھلک رہی تھی، اور شمسہ بیٹی کا ڈاکٹر بننے کا خواب صرف اسی کا نہیں، ہمارے پورے خاندان کا ہے، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کی پہلی ڈاکٹر ہوگی انشاءاللہ۔ سب نے اس بات پر رضیہ کی تائید کی۔ سیالکوٹ سے آنے کے بعد یوسف اور رقیہ نے اس بات کی آپس میں ڈسکس کیا، اور ان کو یہ رشتہ کافی مناسب لگا۔ اچھے رشتے ملنا بہت نصیبوں کی بات ہوتی ہے، اور ان کو لگا یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ رحیل میں کسی قسم کی کوئی خرابی یا خامی نظر نہیں آ رہی تھی، تعلیم بھی اچھی تھی، اور ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں کہ ڈاکٹر ہی سے شادی کی جائے۔ اس طرح میاں بیوی کی زندگی بہت زیادہ مصروف ہو جاتی ہے۔ انسان ساری دوڑ دھوپ پیسے کے لیے کرتا ہے۔ زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں تو اچھا ہے کہ شمسہ اپنی مرضی اور خوشی سے نوکری کرے گی، مجبوری سے نہیں کرے گی۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے نوکری ضروری کرنی پڑے۔ یہ سب سوچ کر یوسف اور رقیہ دل سے رحیل کے رشتے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ پھر اگلے ہفتے جب شمسہ ہاسٹل سے گھر آئی تو رقیہ نے ایک مناسب وقت دے کر اس سے بات کی۔ شمسہ، اب تو تمہاری پڑھائی تھوڑی رہ گئی ہے، ہمارا خیال ہے جب تمہاری ڈاکٹری مکمل ہو جائے تو تمہاری شادی کر جائے۔ ماں کے منہ سے اچانک یہ بات سن کر شمسہ حیران رہ گئی، کیونکہ آج تک کبھی بھی ایسی بات رقیہ نے نہیں کی تھی اور نہ ہی شادی کا کبھی تذکرہ کیا تھا۔ امی جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شمسہ کو اپنی سماعت پر گمان ہوا۔ کیوں بیٹا، یہ کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں؟ ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی زندگی میں ہی اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو جائے۔ رقیہ نے شمسہ کو اتنا حیران اور پریشان دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن امی جی، آپ کو پتہ ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ڈاکٹر بننا ہے۔ اس کے علاوہ آج تک میں نے کسی اور چیز کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ شمسہ کی آواز میں ایک واضح مقصد جھلک رہا تھا، اور رقیہ اور یوسف دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ شمسہ کو ڈاکٹر بننے کا کس حد تک جنون ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہر قدم پر تھے۔ دیکھو بیٹی، شادی بھی ایک ضروری کام ہے، زندگی میں تعلیم بہت ضروری ہے، مگر وقت پر شادی بھی ہو جانی چاہیے، اور اب تو اچھے رشتے ملنے بہت مشکل ہیں۔ تمہاری پھپھو رضیہ اپنے بیٹے رحیل کے لیے بہت عزت اور مان سے رشتہ مانگ رہی ہے، اور وہ بار بار سوالی بن کر آ رہی ہے۔ مجھے اور تمہارے ابو کو رحیل اچھا لگا ہے، اور پھر وہ ابھی تھوڑی شادی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تمہاری تعلیم پوری ہوگی تو شادی کریں گے، ابھی تو صرف بات پکی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہاری دادی بھی اس رشتے پر اصرار کر رہی ہیں، دیکھا بھالا، پڑھا لکھا اپنا لڑکا ہے۔
میں صرف تمہاری رائے جاننا چاہتی ہوں۔ اگر ہم رحیل کو تمہارے لیے پسند کریں تو کیا تم کو کوئی اعتراض ہوگا؟ شمسا نے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ ماں بہت مان اور امید کے ساتھ شمسا کو دیکھ رہی تھی۔ شمسا کے دل میں شادی کا کوئی خیال تک نہیں تھا، تو پھر اس بات کا جواب وہ کیا دیتی؟ وہ کیا کہتی؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کو لگا یہ سبجیکٹ تو میڈیکل سے بھی زیادہ مشکل ہے، میں اس کو کس طرح پاس کروں گی؟ شمسا بیٹی، تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹی کو اس طرح گمسم دیکھ کر رضیہ بولی۔ امی جی، مجھے کچھ بتانے میں کیا کہوں، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ پڑھنا ہے، مجھے اپنے بہت سے خواب پورے کرنے ہیں۔ پلیز آپ مجھے پڑھنے دیں، میں نے اپنے خوابوں کے لیے بہت محنت کی ہے، مجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ ابھی تو MBBS نہیں کیا، پھر مجھے ہارٹ سرجن بننا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں بہت بڑی ڈاکٹر بنوں، اتنی بڑی ڈاکٹر کہ لوگ تمنا کریں کاش ہم بھی اتنے بڑے ڈاکٹر ہوتے۔ شمسا کی آواز میں خوابوں کے جگنو چمک رہے تھے۔ رقیہ کو اس وقت لگا کہ خدا نے اس کو ایسی بیٹی عطا کی ہے جو بے مثال ہے، اور ہر والدین کی تمنا ہے کہ ایسی لائق بیٹی ان کی ہو۔ رقیہ نے بے اختیار شمسا کا سر چوم لیا اور بولی، شمسا تم جتنا چاہو پڑھو، ہم ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر رضیہ یہ بات مان لے گی تو پھر بات ہوگی، ورنہ تم پریشان نہیں ہو۔ اور پھر واقعی یوسف نے اماں جی کو صاف صاف کہہ دیا کہ ابھی شمسا پڑھ رہی ہے، اگر رضیہ انتظار کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں بھی کر سکتی ہے۔ شمسا فوراً شادی نہیں کرے گی۔ رضیہ نے جیسے ہی سنا تو فوراً مان گئی۔ جب شمسا کی پڑھائی ختم ہوگی تو شادی تب ہی ہوگی۔ اس کے لیے یہ بات بہت تھی کہ یوسف اور رقیہ نے انکار نہیں کیا۔ رضیہ اس بات سے بہت خوش تھی۔ رضیہ نے اب باقاعدہ سب کو مٹھائی بانٹ کر اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے رحیل کا رشتہ یوسف کی بیٹی شمسا سے کر دیا ہے، جبکہ رقیہ اور یوسف کا خیال تھا کہ اس بات کی اتنی تشہیر نہیں کرنی چاہیے تھی، ابھی کافی وقت ہے، شمسا کی پڑھائی جب تک مکمل نہیں ہوگی شادی کے بارے میں سوچنا بھی مناسب نہیں۔ مگر رضیہ کے اس شور شرابے پر وہ کچھ نہیں کر سکے۔ شمسا کا فائنل ایئر چل رہا تھا، 3 ماہ بعد اس کے فائنل ایگزام تھے، اور شمسا کو واقعی دنیا میں کتابوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ گھر بھی نہیں گئی تھی۔ یوسف اور رقیہ 15-20 دن بعد آ کر ہاسٹل میں اس سے مل جاتے تھے، اور رقیہ شمسا کی پسند کے کھانے بھی تیار کر کر لے آتی۔ اس کو پتا تھا یہی وہ وقت ہے جس کے لیے شمسا نے ساری زندگی محنت کی تھی، اب اس کی محنت کا انعام ملنے والا تھا۔ شمسا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ کالج میں ٹاپ کرے۔ اس کی روم میٹ عذرا بھی اپنا سارا چلکنا پن بھول کر پوری طرح پڑھائی میں غرق ہو گئی تھی۔ دن رات اور بھوک پیاس کا احساس مٹ گیا تھا۔ ساری زندگی کی محنت اور ریاضت کو انعام ملنے کا سمے آ رہا تھا۔ کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے شمسا کو لگتا کہ اس کو سب کچھ بھول گیا ہے۔ وہ پڑھائی میں اتنی مگن ہو جاتی کہ اچانک ڈر جاتی، اگر مجھے ایگزام میں بھول گیا اور اتنا کچھ یاد نہیں رہا تو میں کیا کروں گی؟ یہی وہ وقت ہوتا جب وہ اپنی ماں سے فون پر بات کرتی۔ سال پہلے شمسا کی 21ویں سالگرہ پر یوسف نے اپنی لاڈلی بیٹی کو آئی فون لے کر دیا تھا، جس سے شمسا جب مرضی ہوتی اپنے گھر والوں سے بات کر لیتی۔ کئی بار بے حد مشکل وقت ماں سے بات کرنے پر بہت آسان ہو جاتا، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ سے اتنی دور رہ رہی ہے۔ رقیہ ہمیشہ اس کو بہت حوصلہ دیتی اور کہتی خدا کبھی بھی کسی کی محنت ضائع نہیں ہونے دیتا، اور خدا پر یقین اور بھروسہ رکھنے والا کبھی بھی کسی مقام پر کمزور نہیں پڑتا۔ اب شمسا کو یوں لگتا تھا جیسے ان دنوں میں خدا کے وہ اور بھی قریب ہو گئی ہو۔ زندگی کا محور صرف نماز، قرآن اور پڑھائی تھا۔ ماں کہتی تھی شمسا تم جہاد کر رہی ہو،
اس لیے تم خود کو بہت مضبوط سمجھا کرو۔ خدا ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بندے اپنے رب کو پکارتے ہیں وہ خدا کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اور اب تو شمسا کو لگتا تھا جیسے اس کو خدا سے پیار ہو گیا ہے۔ انہی دنوں جب شمسا کی ساری دنیا صرف پڑھائی میں تھی، پتہ نہیں کہاں سے پھپھو رضیہ آ گئی۔ بقول رضیہ کے پاکستان کا موسم بہت اچھا تھا، اسی لیے وہ پوری فیملی کے ساتھ آ گئی تھی، اور آتے ہی اس نے رٹ لگا دی کہ شمسا کا نکاح ہو جائے تاکہ رحیل اس کے ویزے کے لیے اپلائی کرے، اور ایگزام کے بعد اس کا ویزا نکل آئے گا۔ یوسف اور رقیہ اس بات کے لیے قطعی تیار نہ تھے، بلکہ ان دنوں وہ شمسا کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مگر رضیہ کی ایک ہی ضد تھی، صرف آدھے دن کی بات ہے، نکاح کے بعد بے شک شمسا واپس ہاسٹل چلی جائے۔ رقیہ اور قاسم نے بہت کوشش کی کہ یہ بات ٹل جائے، مگر پورا خاندان ایک طرف ہو گیا۔ ہاجرہ نے بھی کہا، بیٹا، شمسا کی منگنی کی بات تو پورے خاندان میں پھیل چکی ہے، اور اب ہم اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو منگنی پر اثر پڑے گا۔ اور رضیہ کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہی، صرف نکاح ہوگا، رخصتی تمہاری مرضی سے ہوگی، اور جب تم کو یہ رشتہ پسند ہے تو کچھ ماہ بعد اور ابھی میں کوئی فرق نہیں۔ یوسف اور رقیہ عجیب مشکل میں پھنس گئے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ صرف 3 ماہ بعد نکاح رکھ لیں، مگر رضیہ کے پاس 100 دلیلیں تھیں کہ ابھی رحیل جس امریکن فرم میں کام کر رہا ہے وہ رحیل کو امریکہ میں بہت بڑی پوسٹ پر شفٹ کر رہے ہیں، اور رحیل چاہتا ہے کہ شمسا کا ویزا بھی ساتھ ہی نکل آئے، کیونکہ ابھی سب پیپر تیار ہو رہے ہیں۔ ساتھ نکاح نامہ ہوگا تو شمسا کا ویزا بھی جلدی نکل آئے گا، اور اس طرح شمسا امریکہ میں جا کر اپنی میڈیکل کی اسٹڈی جاری رکھ سکے گی۔ یہ سب باتیں سن کر یوسف اور رقیہ مجبور ہو گئے۔ ان کو اپنی شمسا کے لیے ایک روشن مستقبل نظر آ رہا تھا، مگر ابھی تک شمسا اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ رقیہ اور یوسف کس طرح شمسا کو اس نکاح کے لیے رضامند کریں گے، اس کے لیے سنیے اگلی قسط۔